السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکی فوج نے ایران پر بارود کی بارش کر دی۔ تازہ حملوں، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 فوجیوں سمیت 35 افراد شہید ہو گئے۔ ایران نے بھی امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا۔ بحرین، کویت، اردن میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ طیاروں کے بنکرز کو اور ہینگرز کو کامیابی سے ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اردن میں کیے گئے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، ایک دوسرے پر شدید حملے جاری۔ حالیہ امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت درجنوں افراد شہید، 200 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی شروع کر دی گئی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے پلٹ کر وار کر دیا۔ بھرپور جوابی حملوں میں اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر دھاوا بول دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں امریکی فوجی لاجسٹکس اور علی السالم ایئر بیس میں امریکی ڈرونز کے مرکز پر حملے کیے گئے۔ بحرین اور اردن میں امریکی طیاروں کے ہینگرز کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون سے حملہ۔ امریکی دفاعی نظام نے 3 ڈرونز ہوا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے شمالی عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے کمپاؤنڈ کو مبینہ طور پر ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں شدید حملوں کی ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے۔ اگلے ہفتے سے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ واشنگٹن تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتا ہے، تاہم ایران کی جانب سے تعاون نہ کرنے کی صورت میں فوجی آپریشن موجود ہے۔ انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ آئندہ کارروائیاں پہلے سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہیں۔ امریکہ سے کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، مذاکرات کا خاتمہ ہو گیا۔ ایران کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ملک کے دفاع کے معاملے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی جائے گی۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے شمال، جنوب، مشرق یا مغرب کی کوئی تفریق نہیں۔ مسلح افواج ہر سمت سے ایران کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ جنگ اور مذاکرات سے متعلق معاملات میں غیر جماعتی اور متحدہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال میں واضح اور درست فیصلوں تک پہنچنے کے لیے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کے قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت اور اسرائیل کو جواب دے دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ مودی سندھ طاس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے تو ہم اور ہماری افواج تیار ہیں۔ افواج پاکستان نے 1 سال پہلے مودی کو عبرتناک شکست دی۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے۔ مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان، ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے۔ 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما مولانا فضل الرحمان پر برس پڑے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں۔ ملک و قوم کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی ہرگز برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر رضا حیات ہراج اور فاروق ستار نے بھی مولانا فضل الرحمان پر سخت تنقید کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وفاقی وزیر رضا حیات ہراج نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی، جس میں اس نے جلسے عام میں جو
بڑے افسوسناک ایک اسٹیٹمنٹ دی جو پاکستان کی فوج یا آپ ایف سی کی بات کریں یا پولیس کی بات کریں، ان کے شہیدوں کو جو ہے وہ یہ لقب دیا کہ وہ شہداء جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا فخر ہے. ان کو اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جو ملک دشمن بیانیہ ہو سکتا ہے، جو ملک کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس سے خوش ہو سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. آپ اپنے جملوں کے حملوں کے ساتھ افواج کی بے توقیری کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. 10 مئی 2025 بڑا ایونٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور بالخصوص ہماری عسکری قوتیں جنہوں نے پاکستان کو یہ فتح نصیب کروائی. ایک سیاستدان جو کہ ایک مذہبی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ایک جلسے سے خطاب کیا اور مجھے ذاتی طور پہ اس کی بہت تکلیف ہوئی. کیا یہ وہ وقت ہے جس موقع پہ آپ نے یہ گفتگو کی؟ شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، عظیم قربانیوں کو پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان کا بیان انتہائی افسوسناک ہے. شہداء کا احترام کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے معذرت کرتا ہوں. علامہ طاہر اشرفی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، آپ دیدہ ہو گئے. علماء کرام کا کہنا تھا کہ شہداء کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں. پیغام امن کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان کی شدید مذمت کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. کہ میری قوم کے جوان، آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں. ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. آپریشن شعبان میں شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مزید 3 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. مارے جانے والے خارجیوں کی مجموعی تعداد 126 ہو گئی. آپریشن شبان خارجیوں کو نیست و نابود کرنے کا نام. آج کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خارجیوں کا وجود پاک سرزمین سے خارج کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج، ایف سی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں ملک دشمن عناصر سے مقابلے میں 3 فتنہ الہندوستان کے کارندے جہنم واصل کر دیے گئے. دشمنوں کی کمین گاہوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا. جاری اعداد و شمار کے مطابق آپریشن شبان میں اب تک ہلاک کیے جانے والے خارجیوں کی تعداد 88 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک مارے جانے والے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 126 ہو گئی ہے. دوسری جانب ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے اثرات سامنے آنے لگے. ملک کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. آئل کمپنیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی محدود کر دی ہے، جبکہ صدر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن سندھ امیر خان کا اہم بیان بھی اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پمپس پر ایلوکیشن عائد ہونے کے باعث سپلائی میں کمی کا سامنا ہے. وائس چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن طارق حسن نے کہا کہ ملک بھر کے پیٹرول پمپس کو سپلائی میں کمی کا سامنا ہے. اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے عالمی مارکیٹ میں بھی ہلچل دیکھی گئی ہے. تیل کے قیمتوں کے اثرات سامنے آنے لگے. ملک کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. آئل کمپنیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو محدود کر دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.